بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے توبہ، گناہوں کا تریاق۔ حضرت اگر مزنی رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اللہ جل جلالہ سے روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا۔ آپ سے کسی گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں، اور اگر کبھی آپ سے کوئی بھول چک ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ آپ کی اگلی پچھلی سب بھول چک ہماری طرف سے معاف ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں 100 کا جو عدد آپ نے بیان فرمایا، اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ پھر اس حدیث میں استغفار کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ میں اتنی کثرت سے استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسانی تقاضے کی وجہ سے ایک نبی کے دل میں بھی خیالات اور وساوس پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے لیکن گناہوں کی جھلکیوں سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اعلیٰ اور بلند ہے، اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن جتنے اولیاء کرام، بڑے بڑے صوفیاء اور بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ان کے دل پہ گناہوں کا کبھی وسوسہ اور خیال نہ آیا ہو اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا گناہوں کی جھلکیاں تو بڑوں بڑوں کو آتی ہے، البتہ فرق یہ ہوتا ہے ہم جیسے غافل لوگ تو گناہوں کی ذرا سی جھلکی پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں ان کو بھی گناہوں کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور مجاہدے کی برکت سے وہ خیالات، وسوسے اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ارادے اس انسان پر غالب نہیں آتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا خیال آنے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تھوڑا سا خیال آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ لہٰذا تصوف اور طریقت کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد برائیوں کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور پھر گناہوں کا بالکل ہی خیال نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے اور مشق کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس راستے میں بڑی کامیابی یہ ہے کہ گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور پڑ جائیں اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں، لیکن یہ سوچنا کہ مجاہدے کرنے کے بعد دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا، یہ بات ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا جذبہ اور تقاضا پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضا پیدا کیا اور تقوی کا تقاضا بھی پیدا کیا، اسی میں امتحان ہے۔ اس لیے اگر انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنے میں انسان کا کیا کمال؟ نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان سے جھگڑا پیش آیا، تو پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اس لیے جنت تو اسی بات کا انعام ہے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے اور جذبات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن انسان ان کو شکست دے کر اللہ کے خوف اور ڈر سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، تب جا کر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار،
در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یعنی بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے اب پرہیزگار نہیں بنے گا تو اور کیا کرے گا۔ لیکن پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے، جب قوت اور طاقت موجود ہے، گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے اور گناہوں کے موقع بھی میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ۔